یہ کہ اس وقت تک یہ ایمان نہیں لائے، اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا چاہا کہ چچا جان آپ ایمان لے آئیے، آپ میرے کان میں ہی کلمہ پڑھ دیجئے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، تاکہ میں اللہ کی گواہی دے سکوں۔ لیکن یہ کہ بہرحال وہ دنیا سے محروم گئے۔ لیکن یہ کہ میں ادب کے ساتھ ان کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ حضور پر یقیناً ان کا احسان ہے، اور حضور پر احسان ہے تو ہم سب پر احسان ہے۔ میرے بھائی دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، ایک چیز یہ ہے کہ انسان کا باطن کیا تھا۔ خود قرآن مجید نے یہ بیان کیا ہے اور سورہ فتح میں بیان کیا ہے کہ ایسے لوگ تھے کہ جو ایمان لا چکے تھے دل سے لیکن اس کا اظہار نہیں کر سکے۔ تو یہ باطن ہے، اس کو خدا جانتا ہے، میرے پاس کسی کے باطن کو جانے کا کوئی ذریعہ نہیں۔ دوسری چیز ظاہر ہے کہ اقرار کسی نے کیا یا نہیں کیا، جو کچھ تاریخی مواد میسر ہے اس میں مجھے کوئی ایسی چیز نہیں مل سکی کہ انہوں نے اقرار کیا ہو۔ تو یہ صورتحال ہے، اس سے زائد میں کوئی بات کرنا پسند ہی نہیں کرتا۔ اس طرح کی چیزوں کو موضوع بحث نہیں بنانا چاہیے، یہ فیصلہ اللہ۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِّن خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا، یہ شعر ہے جناب ابو طالب کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین تمام دینوں سے افضل اور بہتر ہے۔ اس کو دیکھ لیں، یہ تمام اہل سنت کی طرف سے گویا کہ ایک شہادت دے رہا ہے کہ جناب ابو طالب جو تھے وہ کامل مومن تھے۔ یہ خود علامہ سیوطی نے کہا ہے کہ یہ شعر جو ہے جناب ابو طالب کا شعر ہے۔ اس کے علاوہ جناب ابو طالب نے جتنے بھی کام کیے، کوئی ایک کام ایسا بتا دیں، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ حضرت نے کلمہ نہیں پڑھا، کوئی ایسا ایک کام بتا دیں جو دین کے خلاف تھا۔ اور دوسری بات، جن روایات میں یہ موجود ہے کہ جناب ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، یہ تو وہ لوگ ہیں جو جناب ابو طالب کی وفات کے بعد 10 سال بعد تک اسلام نہیں لائے۔ یہ 7 ہجری میں مسلمان ہونے والے، ان کو کیا پتہ ہے کہ جناب ابو طالب نے کلمہ پڑھا تھا یا نہیں۔ پھر والذین آووا ونصروا، وہ لوگ جنہوں نے مسلمانوں کو اور رسول خدا کو پناہ دی، ان کو بھی اللہ نے فرمایا اولئک ھم المؤمنون حقا، وہ بالکل یقیناً مومن ہے اور ان کے درجات بھی بلند ہیں۔ اور پھر جو کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت نے کہا کہ میرے کان میں کلمہ پڑھ دو، او خدا کے بندو، اگر اللہ کے رسول نے حضرت عمر کو تو اللہ سے مانگ لیا، یہ جو کتاب اہل سنت کی کتابوں میں ہے، ویسے ہمارے ہاں تو یہ نہیں ہے، یعنی ابو جہل اور عمر کو جو مانگ سکتا ہے، وہ آیا اپنے چچا کے متعلق نہیں کہہ سکتا کہ میرے اللہ ان کو توفیق دے دے یہ کلمہ پڑھ لیں۔ یہ روایت اہل تشیع کی کتب حدیث کی نہیں، اہل سنت کی ہے۔ راوی ہیں دوسرے حضرت عمرو بن سعید، ایک صحابی، اور ایک میں اصول حدیث کی بات کر رہا ہوں، اور لینے والے امام ابن حجر اسقلانی جیسے محدث ہیں جو فن حدیث میں اہل سنت کے ہاں اسماء رجال میں سب سے بڑے امام ہیں، اسماء رجال میں انہوں نے تک لیا ہے۔ کیا عمرو بن سعید صحابی ہیں، اور روایت حدیث کی ہماری کتب میں آئی، اور انہوں نے روایت کی حضرت ابو طالب سے۔ مجھے فن حدیث کا علم رکھنے والا کوئی بتا دے کہ حدیث کی روایت میں کسی کافر سے روایت لی جا سکتی ہے؟ بس ختم ہو گئی بات۔ اور اگر جواب نہیں میں ہے تو سنو، عمرو بن سعید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو طالب سے روایت کی۔ ابن جوزی نے روایت کیا ہے، ابن جوزی کے علاوہ امام برہان الدین حلبی نے روایت کیا، سیرت حلبی، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے روایت کیا، اور دیگر محدثین نے اپنی تمام کتب میں، امام سہیلی نے روایت کیا، علامہ ذہنی دہلان نے روایت کیا، علامہ ابن خلدون نے روایت کیا، سب کتب میں ہے۔ وہ یہ، اور آپ بھی جانتے ہیں، دنیا جانتی ہے، اس پر کوئی دوسری رائے اور اختلاف نہیں، کہ آقا علیہ السلام کا نکاح حضرت خدیجہ الکبریٰ سے کس نے پڑھایا؟ خطبہ نکاح حضرت ابو طالب پڑھانے والے، اور مہر مصطفیٰ کے عقد کا ابو طالب نے جیب سے ادا کیا۔ آدم کا مہر مصطفیٰ کا درود ٹھہرے، اور حضور کا مہر کوئی کافر ادا کرتا ہے؟ روح البیان میں حضرت یوسف علیہ السلام جب قید میں تھے نا، تو قید میں توجہ ہے، ذہن حاضر ہے سب کا، جس نے جناب یوسف کو دلاسا دی، پریشان نہ ہو، آتے جاتے رہتے ہیں لوگ جیل میں، جس نے انہیں پیار سے دیکھا۔ تفسیر روح البیان والا لکھتا ہے کہ جس نے جناب یوسف سے ہمدردی کی، اللہ نے اسے مرنے سے پہلے مومن بنا کے مارا، ایمان دے کے مارا، بخشو
جملہ کرنے لگا ہوں، اور جو یوسف کو پیار سے دیکھے وہ جنتی ہے۔ تو جس ابو طالب نے بچپن سے لے کے جوانی تک میرے نبی کو پالا، وہ ابو طالب کی عظمت و شان والا۔ بینگ اہل سنت میرا یہ عقیدہ ہے کہ ابو طالب جو ہے وہ مطلب انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، یہ ثابت نہیں اہل سنت کی مینسٹریم کی کتابوں سے۔ البتہ اسی لیکچر میں نے کہا کہ Sunni historians, many of them, passed the judgment that he died as a kafir and na'udhu billah he will go to Jahannam. بہت سارے تاریخ دان یہ کہتے ہیں کہ ابو طالب کافر بن کر اس دنیا سے گئے اور وہ جہنم میں جائیں گے، اور کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے سلیبس میں ان کے کلمے کے ثبوت نہیں ملتے۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ کو ان کے کلمے کے ثبوت نہیں ملتے تو ان کے اعمال واضح بتا رہے ہیں کہ وہ مسلمان تھے۔ رسول اللہ کے ساتھ ان کی محبت اور برتاؤ صورتحال بالکل واضح کر دیتا ہے۔ ممکن ہے انہوں نے اپنا کلمہ دنیا سے چھپایا ہو تاکہ اپنے سٹیٹس کو استعمال کرتے ہوئے وہ رسول کی حمایت جاری رکھ سکیں اور ان کی اسی طرح حفاظت۔ یہاں تک کہ اپنے سگے چچا ایمان نہیں لے کر آ رہے، اتنے اچھے چچا، موت کے وقت آ کے نبی نے کہا کہ ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیں تاکہ قیامت کے دن آپ کی بخشش کر سکوں، سفارش کر سکوں آپ کی۔ ابو طالب کو خیال آیا کلمہ پڑھنے کا۔ قریش کے جو سردار تھے انہوں نے ابو طالب کو دیکھنا شروع کر دیا کہ کلمہ۔ ابو طالب نے چند اشعار کہے کہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ عرب کہیں گے کہ ساری زندگی اسلام نہیں لایا، موت کے وقت موت کے ڈر سے باپ دادا کا دین چھوڑ گیا، یہ ڈر نہ ہوتا تو آئے محمد آج میں تیری آنکھیں کلمہ پڑھ کے ٹھنڈی کر دیتا۔ If Imam Ali's father was not a believer, سب سے پہلا ثبوت یہ ہے کہ اگر ابو طالب مشرک ہوتے تو معاویہ اور زبیری حمایتی اس پوائنٹ کو لے کر امام علی پر لازمی اٹیک کرتے، کیونکہ انہوں نے علی کی شہرت کم کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا۔ ایمان ابو طالب پر معاویہ کے دور میں کوئی بحث موجود نہیں ہے، بلکہ یہ مسئلہ بہت دیر بعد اٹھایا گیا کیونکہ سب جانتے تھے کہ وہ مومن ہے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ ابو طالب بہت بڑے شاعر تھے، آپ ان کی شاعری پڑھ لیں، ان کی شاعری میں آپ کو واضح ایک خدا کی تعریف مل جائے گی۔ حیران ہوں کہ کوئی ان کے ایمان کے متعلق ایسا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے، کیونکہ امام علی کی والدہ مسلمان تھی۔ اسلام کا یہ واضح قانون ہے کہ اگر کوئی شوہر مشرک ہو اور بیوی مسلمان ہو جائے تو ان کو الگ ہو جانا چاہیے، کیونکہ ایک مسلمان عورت ایک مشرک کی بیوی نہیں رہ سکتی۔ کیا علی کی والدہ نے اپنے شوہر سے علیحدگی اختیار کی؟ نہیں کی، جس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ مسلمان تھی۔ قرآن کا یہ واضح اصول موجود ہے کہ آپ اہل کتاب کے علاوہ کسی کی زوجہ نہیں رہ سکتی، خصوصاً if Imam Ali's father was not a believer, سب سے پہلا ثبوت یہ ہے کہ اگر ابو طالب مشرک ہوتے تو معاویہ اور زبیری حمایتی اس پوائنٹ کو لے کر امام علی پر لازمی اٹیک کرتے، کیونکہ انہوں نے علی کی شہرت کم کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا۔ ایمان ابو طالب پر معاویہ کے دور میں کوئی بحث موجود نہیں ہے، بلکہ یہ مسئلہ بہت دیر بعد اٹھایا گیا کیونکہ سب جانتے تھے کہ وہ مومن ہے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ ابو طالب بہت بڑے شاعر تھے، آپ ان کی شاعری پڑھ لیں، ان کی شاعری میں آپ کو واضح ایک خدا کی تعریف مل جائے گی۔ حیران ہوں کہ کوئی ان کے ایمان کے متعلق ایسا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے، کیونکہ امام علی کی والدہ مسلمان تھی۔ اسلام کا یہ واضح قانون ہے کہ اگر کوئی شوہر مشرک ہو اور بیوی مسلمان ہو جائے تو ان کو الگ ہو جانا چاہیے، کیونکہ ایک مسلمان عورت ایک مشرک کی بیوی نہیں رہ سکتی۔ کیا علی کی والدہ نے اپنے شوہر سے علیحدگی اختیار کی؟ نہیں کی، جس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ مسلمان تھی۔ قرآن کا یہ واضح اصول موجود ہے کہ آپ اہل کتاب کے علاوہ کسی کی زوجہ نہیں رہ سکتے۔ یہاں شیعہ کا موقف یہ ہے کہ ان کے سلیبس میں واضح موجود ہے کہ ابو طالب مومن تھے، ان کے ایمان پر بہت ساری روایات موجود ہیں۔ یہ مسئلہ بنو عباس کے دور میں یا بنی امیہ کے آخری دور میں بنایا گیا اور اس پر روایات گھڑی گئیں۔ یہ اس لیے کیا گیا کیونکہ عباسی خلیفہ یہ چاہتے تھے کہ وہ علی کے آباء و اجداد کو گھٹائیں اور اپنے آباء و اجداد کو بڑھائیں اور یہ تاثر دینے کی کوشش کریں کہ خلافت کا حق ان کا ہے۔ اگر ہم اہل سنت کی بات کریں تو ان کے اندر دو گروپ موجود ہیں۔ ایک گروپ شیعہ کے موقف کی تائید کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ابو طالب مسلمان تھے، جبکہ دوسرے گروہ کے مطابق ان کے ایمان پر کوئی حدیث نہیں پائی جاتی، لہذا وہ کافر تھے اور کافر ہی اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ تو یہ تھی آج کی کمپیریٹیو اسٹڈی۔ اگر آپ کو یہ ہمارا کام اچھا لگے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔